بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے مختلف غلط فہمیاں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اور مختلف سوالات پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک سوال کو آج ہم ایڈریس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیا باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ یعنی یہ بات کہ اس کائنات کو کریٹ کرنے میں، اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کو کیا چیز کیا ضرورت پیش آئی ہے، کیا مقصد تھا اس کا، اس نے کیوں بنایا۔ سارے سوالات ہیں جو اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس سوال کا کوئی قطعی جواب قرآن مجید نے ہمیں نہیں دیا، اور چنانچہ اس کے بارے میں مختلف جو قیاس آرائیاں ہم لوگوں نے کی ہیں، یا سائنس نے یا مذہب نے یا مختلف لوگوں نے کی ہیں اس کی توجہ تلاش کرنے کی، اس کو تلاش کرنے میں، یہ بہرحال وہ جواب ہیں جو قیاسات پر مبنی ہیں، جن کے بارے میں ہم کچھ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن نے اس سوال کو ایڈریس نہیں کیا۔ اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جو کچھ ہدایت ہمیں دی ہے اور جن سوالوں کے جوابات دیے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جس میں ہماری نجات کا انحصار ہے، جو ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہر حال میں ضروری ہیں۔ بہت سارے سوالات سے قرآن تعرض نہیں کرتا، بلکہ ایک موقع پہ ایک مثال سے یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو علم دیا ہے، مگر بہرحال وہ علم بہت کم ہے اور بہت سارے معاملات کو اس کو بتا ہی نہیں گئے۔ چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی جو ماہیت کے بارے میں جب پوچھا گیا، تو اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی سوال جب نقل کیا گیا کہ یسألونک عن الروح، یعنی وہ وحی کی حقیقت پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ وحی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امور میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا، تھوڑا علم دیا گیا۔ چنانچہ یہ سوال نے یہ واضح کر دیا کہ جیسے ہم ماہیت وحی کے بارے میں، یعنی وحی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی، یعنی اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، تو اس سے ہی بتا دیا کہ یہ امور وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کریٹ کیا۔ یہ بات تو قرآن سے اشارتاً معلوم ہوتی ہے سورہ رحمان کے الفاظ سے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت تھی، اس کی جو مرسی تھی، وہ باعث بنی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس ایک لحاظ سے مہمیز بنی، وہ ایک سورس بنی کہ انسان کو کریٹ کریں۔ مگر یہ بات کہ اس مرسی کو بھی کیا آخر پڑی تھی، یا اس کے سامنے کیا مقصد تھا کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کام کرتے، اس کا پھر جواب بھی نہیں ملتا۔ چنانچہ اس بات کا ہم کوئی قطعی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے بارے میں جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس کے بارے میں ہمارا علم ہمیشہ ناقص رہے گا۔ اس کے بارے میں ہم جب بھی کوئی قیاس آرائی کریں گے یا کوئی جواب دینے کی کوشش کریں گے تو وہ صرف تیر تکے چلانے والی بات ہوگی، اور یہ اس کے بارے میں ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن مجید کی اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے جو تو علم ہمیں دیا ہے وہ بہت مختصر اور قلیل ہے، اور وہ اتنا ہی ہے جو ہماری ضرورت اور ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ بہت سارے وہ سوالات ایسے ہیں جو انسان کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جن کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔